السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد، بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبی یا بھلائی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ یا حق جاری فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان الحمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اے لوگو کھاؤ ہماری دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزیں، شیطان کی تابعداری نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات، اس آیت کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے گفتگو کی تھی، اور میں نے حلال کمائی کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور اس کے حرام کی جو مذمت ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سرسری طور پر کچھ باتیں آپ کے ذہن پر یاد تازہ کر دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے رکھوں گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرماتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، حدیث کی روشنی میں، کہ جب وہ بندہ بروز حشر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جو بندہ رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کو دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کے لوگ مجاہدین کی طرح ہیں، اور جو لوگ باقدر کفایت رزق حلال حاصل کرتا ہے، ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں شہداء کے برابر ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ رزق حلال کمانا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی بندہ جب مسلسل رزق حلال کھاتا ہے تو اس کی زبان سے جو دعائیہ کلمات رب کے حضور نکلتی ہیں وہ دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وہیں پر میں نے رزق حرام کی مذمت کے تعلق سے یہ باتیں بتائی تھی آپ کو کہ بندہ 10 درہم میں کپڑا خرید، ان میں سے 9 حلال کا 1 حرام کا، تو اس کپڑے سے جو بھی نمازیں پڑھے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک فرشتہ بیت المقدس پر یہ آواز دیتا ہے رات کو کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نفل اور کوئی فرض قبول نہیں کرتا جو بندہ لقمہ حرام کھاتا ہو۔ بندہ
جس قدر چاہے وہ دعا میں گریہ وزاری کرے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، چاہے اس کے آنسو کی جگہ پر خون بہہ نکلے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ حرام کی روزی کھاتا ہے۔ مال حرام سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا، راہ خدا میں خرچ کرے اس میں برکت نہیں ہوگی، جو کچھ چھوڑ کر مرے گا یہ سارا کچھ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ اور جو بندہ رزق حرام سے نیکی خیرات کے کام کرتا ہے، گویا کہ وہ بندہ ناپاک کپڑے کو پیشاب میں دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم مصلین کرام، اس طرح کی حدیث ہے اور اس کا خلاصہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا۔ آج اسی مضمون پر کچھ اور باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خاص میں توجہ کا طالب ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی جو کچھ حاصل کرے گا اس کے بارے میں وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حرام ہے یا حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر یہ حدیث بالکل روز روشن کی طرح ہم پر آپ پر لاگو ہوتی ہے۔ حضرات، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، دولت اور ذخیرہ اندوز ہونا چاہیے، وہ کسی بھی طرح ہو؟ کیا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ بس ہماری جیبیں بھرنی چاہیے، تجوریاں بھرنی چاہیے، ہمارا بینک میں بیلنس بڑا ہونا چاہیے، ہمارے مکانات، جائیداد، دولت، زمین زیادہ ہونی چاہیے، بھلے وہ کسی بھی طرح آئیں؟ حضرات، بالکل ہم اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہتے، اور ہم کسی سے اس طرح کے مسائل پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم کسی کو بتائیں گے، سامنے والا ہمیں نہ جانے کیا کچھ کہے گا، وہ ہمارے تعلق سے کیا سوچے گا۔ حضرات محترم، بالکل یہ وہ زمانہ ہے کہ بس دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکے ہیں، اور دولت کمانے کا نشہ ہمارے اندر اس قدر آ چکا ہے، اور جناب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر گھر کر چکی ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے دور رسالت میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کا ذہن اس طرح بن جائے گا کہ وہ مال کمائے گا مگر اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حرام کے طریقے سے ہو رہا ہے یا حلال طریقے سے ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائیں، گزشتہ جمعہ کی چند باتیں سرسری طور پر آپ کو بتایا کہ مال حرام کسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے بڑے نقصانات ہیں، دنیاوی حد تک ہو یا اخروی زندگی میں ہو۔ ایسا کیوں؟ تو جناب اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے، ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جو حرام لقمے اور حرام کی کمائی کی جو مذمت کی گئی ہے، اس کے اپوزٹ میں حلال روزی کی جو تعریف کی گئی اور اس کے درجے اور اس کے جو مقام منتخب کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت تقدس اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، اس حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ کو اور آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں جناب، کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حلال ہیں اور کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں۔ اس کی پہچان اور نشاندہی تو ہمارے پاس ہیں، مگر جناب کچھ وہ چیزیں ہیں جو مشتبہ کہلاتی، جو شک اور شبہ میں داخل ہیں، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح ضروری ہے؟ اب حدیث کے الفاظ دیکھیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے،
اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، لہٰذا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا گویا کہ اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو مشتبہ چیزوں میں گرفتار ہوا گویا کہ وہ حرام کاموں میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، مثلا چوری کا، ڈاکو کا، لوٹا ہوا، دھوکہ دیا ہوا، سود کا، جوا کا، یہ جو چیزیں ہیں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں محنت کرنا، مشقت کرنا، جد و جہد کرنا، حلال طریقے سے کاروبار کے نظام کو چلانے کی حلال ہے، یعنی کہ حرام بھی ظاہر ہیں، حلال بھی ظاہر ہیں، مگر اس کے بیچ میں بہت ساری چیز مشتبہ ہیں، شک میں مبتلا کرنے والی چیز ہیں، اس کی کوئی واضح دلیل اور نشانی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے جو بندہ اپنے آپ کو بچا لیا گویا کہ وہ اپنی خیر اور بھلائی کے سامان مہیا کر لیا، اور جو بندہ مشتبہ چیزوں میں ملوث ہوا عن قریب ہے کہ وہ حرام میں ملوث ہو جائے گا۔ اور اسی حدیث کے پھر اگلے جملے کیا ہیں معلوم؟ پھر ایک مثال دیا آپ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جس طرح ممنوع علاقے میں کوئی چرواہ اپنے جانوروں کو چرائیں، عن قریب ہے کہ ممنوع علاقے میں ان کے جانور چر سکتے ہیں۔ کوئی ممنوع علاقہ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ کوئی چرواہ کسی کھیت کے سامنے اپنے بکرے یا جانور کو چرا رہا ہو، عن قریب ہے کہ اس چرواہ کی لاپرواہی یا بے دھیانی کی وجہ سے وہ مویشی، وہ بکریاں وہ کھیت کو چر سکتی ہے جو کسی مالک کی ملکیت ہے۔ اب یہاں پر حضور کا جملہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ امت کو تاکید فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ کس طرح کہ جس طرح کوئی ممنوع علاقے میں کوئی چرواہ اپنے جانوروں کو چرائیں، ان قریب ہو سکتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے وہ ممنوع علاقے میں اس کے جانور چرنے لگے، ٹھیک اسی طرح تم نے مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر تم نہیں بچو گے تو یہ مشتبہ والا عمل تم کو حرام کے معاملے میں داخل کر دے گا۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور تم آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا جو ممنوع علاقہ ہے وہ حرام کام ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا جو ممنوع علاقہ ہے وہ حرام کام ہے، یعنی بندہ حرام کاموں سے بچے، اور جن چیزوں کے ذریعے سے بندہ حرام کام کے قریب پہنچ جائے، یعنی مشتبہ، شک والی چیز، کنفیوژن والی چیز، بندے کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچتا رہے، وہ ان چیزوں سے بھی بچتا رہے۔ اور ان چیزوں سے کس طرح بچنی ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کہ صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا، اور وہ مشتبہ چیزوں سے کس قدر پرہیز کیا کرتے تھے، تقوی کا معیار کیا تھا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کس قدر نمونہ عمل ہیں، آپ اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میرے والد گرامی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے غلام تھا جو اپنی کمائی کا کچھ حصہ میرے والد گرامی کو پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کچھ چیز لایا اور میرے والد گرامی نے اس چیز کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر وہ غلام کہنے لگا، حضرت آپ جانتے ہیں یہ جو میں لایا کہاں سے لایا اور یہ کیا ہے؟ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پوچھا کہ ہاں بتاؤ تو صحیح تم یہ چیز کہاں سے لائے؟ تو ان کا غلام کہنے لگا، حضور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پھال کھولا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں پھال کھولا کرتا تھا، یعنی کہ آپ جانتے ہیں عامل لوگ جو کچھ پھال کھولتے ہیں، کچھ علوم ہوتے ہیں وہ جس کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں بالکل 100% درست نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں زمانہ جاہلیت میں پھال کھولا کرتا تھا اور مجھے آتا بھی نہیں تھا، گویا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا،
اور جس آدمی کے تعلق سے میں پھال کھولتا تھا، بڑے دنوں بعد آج وہ مجھے ملا ہے، اور اسی پھال کھولنے کے عوض میں یہ چیزیں اس نے مجھے دیا تھا جس میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اس غلام نے وہ راز بتایا جس کے ذریعے سے وہ مال لایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھا چکے تھے، تناول فرما لیا تھا، پیٹ میں وہ لقمہ جا چکا تھا، وہ کھانے کی چیز جو بھی تھی وہ آپ کے مبارک شکم میں جا چکی تھی۔ جب غلام نے یہ کہا نا کہ میں زمانہ جاہلیت میں پھال کھولا کرتا تھا، مجھے پوری طرح مہارت بھی نہیں تھی، گویا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، انہی میں سے ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے کچھ دیا جو لین دین باقی تھا، اس میں سے میں لایا ہوں۔ جب یہ سنا نا آپ نے، آپ کا رنگ سرخ ہوا اور آپ نہایت غضبناک کا معاملہ ظاہر کیا، اور پھر جناب یہی تک معاملہ نہیں رکا آپ کا، بلکہ آپ اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیوں کو حلق پر ڈالا، اور حلق پر ڈال کر حلق کو دبا کر زور لگا کر آپ نے جتنا کچھ کھایا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے باہر نکال دیا۔ اور یہ کیوں؟ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث بتایا تھا آپ کو، امام محمد غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں اس حدیث کو بیان کیے ہیں، اور یہ بول چکا تھا، میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رزق حرام کھائیں تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر وہ بندہ اسی حال میں مر جائیں تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، اور اس حدیث کو ترمذی شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور امام بہقی شعب الایمان میں بھی اس حدیث کو بیان کیے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا پینے کے لیے، اور آپ نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ جب آپ نے نوش فرمایا تو وہ دودھ کا ذائقہ آپ کو اچھا لگا، آپ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد آپ نے اس آدمی سے پوچھا جس نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا، کیونکہ ذائقہ اس کا اچھا تھا دودھ کا، آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں فلاں نہر میں گیا تھا، اور اس نہر سے میرا گزر ہوا، اس نہر پہ کچھ صدقے کے اونٹ تھے جو پانی پی رہے تھے، تو وہاں پر جب میرا گزر ہوا میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے وہ صدقے کے اونٹ کے دودھ دھویا، اور دھونے کے بعد انہوں نے مجھے اونٹ دیا، وہ دودھ دیا، اور اس دودھ کو میں نے اپنے مشکیزے میں ڈال لیا، اور اسی مشکیزے سے میں کچھ دودھ آپ کو نکال کر پلایا۔ آپ دیکھیں ذرا حضرات، اونٹ وہ صدقے کے تھے، اور جو صدقے کے اونٹ کو چرانے پر جن لوگوں کو معمور کیا گیا تو انہوں نے خوشی خوشی وہ دودھ دھوئے اور ان کو بھی دیا، یہ رکھ لیا اپنی مشکیزے میں۔ دودھ زیادہ تھا تو انہوں نے محبت میں آ کے حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے پی لیا، اور جب واقعہ دریافت کیا تو بتایا کہ وہ صدقے کے اونٹ تھے، ان لوگوں نے مجھے خوشی خوشی دیا اور میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چونکہ وہ صدقے کا مال جو مستحق ہے انہی کے لیے ہے، صدقہ سب پر تو استعمال نہیں ہوگا۔ حضرات جب ان کے غلام نے سارا واقعہ بتانا آیا تو پھر انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ تھا۔ جناب انہوں نے اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور حلق میں ڈال کے انہوں نے کوشش کیا طے کرنے کی، پھر جناب جتنا دودھ انہوں نے پیا تھا وہ سارا کا سارا دودھ انہوں نے باہر نکال دیا۔ حضرات کیا سمجھے ہم کہ جو مشتبہ کی چیز ہے، جو چیز شک میں ہمیں ملوث کر دے، جو ہمارے اندر تذبذب پیدا کر دے، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ مگر میں نے جیسا کہ آپ کو کہا، حضور کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی اس بات کی پرواہ نہیں ہو کہ وہ حرام سے ہیں یا حلال سے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ اور آج تاجروں کا کیا حال ہے اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ بس کسی طرح ان کا مال بکنا چاہیے، دگنا تگنا منافع ہونا چاہیے، چاہے جھوٹ کتنے بولنے پڑے، سامنے والوں کو دھوکہ چاہے جتنا دینا پڑے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جبکہ جناب جھوٹ بول کر اپنے مال کو فروخت کرنا رب کی بارگاہ میں سنگین جرم ہے یہ،
اور سنگین کس طرح جرم ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اس بات پہ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں بیان کیے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ نامراد لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خسارہ و نقصان کر لیا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محبت رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا، آگے سے حضور کا جواب سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص ہیں جو بہت زیادہ احسان جتلانے والا ہو، یعنی آپ نے کسی کا کچھ کیا، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کی، بعد میں پھر آپ اس کو تانا دیتے ہیں، آپ اس پر جملہ کستے ہیں، آپ اس کے برے موقع پر جو مدد کیے تھے آپ اس کو یاد دلا کر اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو احسان جتلانا کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو 3 طرح کے لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلا وہ شخص جو کسی بندے پر احسان کرنے کے بعد بہت زیادہ احسان جتلاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہمن یا اپنی شلوار یا وہ زیر ناف جو کچھ لباس پہنتا ہو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہیں جو جھوٹ کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، جو جھوٹ کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو رواج دیتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے میدان میں نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس طرح کے لوگوں کے لیے جہنم تیار کیا جا چکا ہے۔ حضرات ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں میں جھوٹ کے ذریعے سے روزی کما رہا ہوں، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ جناب یہ بات بالکل ڈھکوس لے، اور یہ شیطان کے وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب ہم کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لوگے نا تو یہ زمین پر کم و بیش لگ بھگ 8 ارب لوگ بستے ہیں اس وقت۔ حضور علیہ السلام فرمان رکھوں میں آپ کو، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ فرمان ہے رسول علیہ السلام کی۔ اب جناب پرندوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس حوالے سے میں ایک تحقیق پیش کرتا ہوں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جانور ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح خشکی میں رہنے والے ہو یا روئے زمین کے سوکھے حصے پر رہنے والے ہو۔ انسان کی جتنی تعداد ہیں اس سے 10 گنا زیادہ باقی جانور ہیں۔ اب جناب انسان کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ارب کم و بیش۔ اب 8 ارب کو آپ 10 سے زیادہ آپ ضرب دو گے تو کتنا بنتا ہے جناب؟ 80 ارب۔ یعنی کہ انسان کے مقابل میں خشکی میں ہو یا تری میں رہنے والے جانور کتنے ہیں؟ 80 ارب۔ اب آگے وہ محقق تحقیق پیش کرتے ہیں کہ 80 ارب انسان کے مقابل میں باقی جانور دیگر مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین پر رہنے والے ہو یا پانی میں رہنے والے ہو۔ اب اگلا جملہ محقق وہ اپنا تحقیق پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باقی مخلوق جو ہیں 80 ارب، اور جو پرندے ہیں جناب وہ باقی مخلوق کے مقابل میں 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ 80 ارب کو آپ اگر 10 سے ضرب دیں گے تو جناب 800 ارب بنتے ہیں۔ پرندوں کی تعداد 800 ارب بنتے ہیں۔ اور یہاں پر حضور نے کیا فرمایا کہ بندے اگر تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے گا، جس طرح رکھنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ اور جناب والا پرندوں کی روزی اللہ تعالیٰ کس طرح دے رہا ہے؟ آپ اس بات کو جانتے ہیں، صبح سویرے ہر پرندے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، مگر جناب جب شام میں وہ پرندے اپنے گھونسلے پر لوٹتے ہیں ہر پرندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات یہ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت میں لیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے
اپنے تمام امتی کو رزق کے تعلق سے پختہ یقین پیدا ہونے کے لیے پرندوں کی مثال دے کر آپ نے فرمایا ہے۔ مگر جناب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں اب جھوٹ نہیں بولیں گے ہماری روزی کم ہو جائے گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم منافع نہیں کما سکتے۔ حضرات محترم، جب اللہ پاک رزق کا پیمانہ اپنے دست قدرت پر رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے امتوں کو یقین دلانے کے لیے پرندوں کی مثال دے کر آپ نے فرمایا ہے، پھر بھی اگر ہم جھوٹ میں ملوث ہوتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے سے مال کماتے ہیں تو پھر جناب یہ جو عذاب طے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پھر جناب اس حدیث پہ جو وعید ہے اس وعید کا ہم مستحق بن جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، اور جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ بدترین اور سنگین جرم ہے، ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ واضح ارشاد اللہ پاک کا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے صاحب، حضور علیہ السلام ایک موقع پر صحابہ کو بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے کچھ تعلیم فرمائے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور حضور آپ بتائیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اپنے والدین کو ستانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، شراب نوشی کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سود کے کاروبار نظام کو فروغ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے، ناحق قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی آپ علیہ السلام فرما رہے تھے۔ جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے پشت مبارک کو دیوار پر ٹیک لگا کر بڑے اطمینان کے ساتھ آپ بڑے گناہوں کی نشاندہی فرما رہے تھے، پھر اچانک آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا ہاں اور بڑے گناہوں میں سے یہ ہے الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس بات پر رک گئے اور اس بات کو تکرار کرنے لگے الا وقول الزور، اور سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے دفعہ اس بات کو آپ نے دہرایا کہ ہمارے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کاش اس بات کو کہنے سے آپ رک جاتے، آگے اور بڑے گناہوں کے تعلق سے ہمیں بتاتے۔ حضرات کتنا بڑا گناہ جھوٹ ہے، مگر صاحب ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے سے خوب کاروبار کر رہے ہیں، اور صنعت صرف یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ شیطان کا شکنجہ ہے جس میں ہم آپ کستے جا رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی سوچ سوائے شیطان کے وسوسے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جناب رزق کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے، جی بہت ضروری ہے، کیونکہ سارا نظام اسی پر دار و مدار ہے۔ اور جناب اس کا نظام ہماری حد تک محدود نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ میں نے گزشتہ جو وہ بات بتائی تھی آپ کو، جو ہم کھانا کھاتے ہیں جناب اس سے پیٹ میں جگہ رس بنتا ہے، پھر وہی کھانا خون کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہی گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اس سے ہڈی بنتی ہے، مغز بنتی ہے، پھر اسی سے قطرہ منی بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو جناب قطرہ منی بھی پھر حرام کے لقمے سے ہی ہوا، پھر جو آگے نسلیں چلیں گی پھر آپ حساب لگاؤ کہ پھر اس نسل کا کیا معاملہ بنے گا۔ تو جناب ہر حال میں رزق حلال اپنائیں، حرام کی روزی سے قطعاً بچے۔ اللہ پاک ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق دے، حال حال میں رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔